دیکھیں کہ ہم نے جو 7 نکات پیش کیے، انسانیت کو فروغ دینا، انسانیت کو فروغ دینا کیا؟ انسان ان سے ہے، ان سے کہتے ہیں اظہار کو قربانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے کرے۔ اگر اپنے لیے جھوٹ پسند نہیں کرتا تو دوسرے کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولے، اگر اپنے ساتھ دھوکہ پسند نہیں کرتا دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہ کرے۔ اس کو کہتے ہیں انسانیت کو فروغ دینا۔ منافقت کا خاتمہ، جو منہ پر ہو وہ پیٹھ پیچھے ہو، یہ نہیں کہ بات دعویٰ کچھ کرے اور اس کا کردار کچھ ہو۔ اس کے بعد تو قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول آخرت پر ایمان لائے، لیکن وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن یہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ان کی عقل کام نہیں کر رہی۔ تو منافق جو ہے یا منافقت جو ہے اسی کو کہتے ہیں کہ منہ پر کچھ ہو، کردار کچھ ہو، پیٹھ پیچھے کچھ ہو اور سامنے کچھ ہو۔ تو نوجوانوں میں سب سے پہلے یہ شعور، جیسے بھائی نے سوال کیا تھا، یہ شعور کردار سازی کی ہی باتیں ہیں کہ مسلمانوں سے نوجوانوں کو کہا جائے کہ منافقت کا خاتمہ کیا جائے، انسانیت کو فروغ دیا جائے۔ جبر و تشدد، یہ بھی کردار سازی کی بات ہے کہ جب آپ فرقے کی بنیاد پہ، قوم پرستی کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر نوجوانوں میں تعصب پیدا کریں گے اور تعصب کی بنیاد پر ان کو دیگر اقوام کے ساتھ لڑائیں گے، دیگر زبانوں والوں سے لڑائیں گے، دیگر صوبوں والوں سے لڑائیں گے، تو جبر و تشدد کا نظام پیدا ہوگا۔ اور جبر و تشدد کا نظام نہ اللہ کو پسند ہے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، نہ اسلام اس کی ہمیں اجازت دیتا ہے، نہ ریاست کے لیے یہ جو ہے اچھا ہے، بلکہ عدم استحکام کا سبب ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جبر و تشدد سے پاک معاشرہ تخلیق دیا جائے اور نوجوانوں کو بتایا جائے کہ یہ جبر و تشدد کی پالیسی ہماری ضرورت نہیں، یہ مغرب کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ظلم سے پاک معاشرے کے لیے جدوجہد، ظلم یہ ہے عدل اور انصاف کی بات۔ اگر ایک کلاسی اپنا کام صحیح نہیں کر رہا تو ظلم کر رہا ہے، استاد کام نہیں کر رہا تو ظلم کر رہا ہے، مولوی صحیح نہیں کر رہا تو ظلم کر رہا ہے، ڈاکٹر صحیح نہیں کر رہا تو ظلم کر رہا ہے، مزدور ڈنڈی مار رہا ہے تو ظلم کر رہا ہے، تاجر 2 نمبری کر رہا ہے تو ظلم کر رہا ہے۔ تو نوجوانوں کو یہ بتانا ہے کہ ظلم سے پاک معاشرے کے لیے جدوجہد اگر کرنی ہے تو ہمیں یکسو ہونا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں خود دیانتدار ہونا ہوگا، سب سے پہلے دیانتداری گھر سے شروع کرنی ہوگی، اور جو گھر سے دیانتداری شروع ہوگی تو پھر محلے میں آئے گی، محلے سے سوسائٹی میں آئے گی، سوسائٹی سے تحصیل، تحصیل سے ضلع میں، اور ضلع سے صوبہ، اور صوبے سے پاکستان میں آئے گی۔ پھر اس کے بعد ہے جنگ سے اجتناب۔ اب دیکھیں پاکستان میں نوجوانوں کو ایک عجیب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مغرب کی جنگ لڑنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیسے کیا جا رہا ہے؟ نوجوانوں کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اب جنگ کے لیے تو آرمی موجود ہے، اگر جنگ کی ضرورت ہے تو آرمی لڑے۔ اب نوجوانوں کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اب جب ایک نوجوان جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے، ٹریننگ لیتا ہے، وہ 100 اور کو لے کر جاتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اپنی زندگی بھی خراب کرتا ہے، خود بھی 4 شیڈیول میں جاتا ہے، اپنے کارڈ بھی بلاک کرواتا ہے، اپنی فیملی کا مستقبل بھی خراب کرواتا ہے۔ تو جنگ سے اجتناب کرنا ہوگا۔ قوم جنگ نہیں کیا کرتی، ہمیشہ افواج جنگ کیا کرتے ہیں۔ تو نوجوانوں کو جنگ سے بھی اجتناب کروانا ہوگا، تبھی پاکستان میں استحکام آئے گا۔ امن کی دعوت، نوجوانوں کو امن کا دائی بنانا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ انتشار کی دعوت دینے کو کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر کوئی فرقے کی بنیاد پر انتشار پھیلا رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اگر کوئی قوم کی بنیاد پر پھیلا رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی ہو، اگر کوئی زبان کی بنیاد پر پھیلا رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی ہو، اگر کوئی صوبائی طور پر پھیلا رہا ہے تو اس کی نہیں۔ ہم نوجوانوں کو یہ ڈلیور کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو امن کی دعوت دی جائے کہ امن اور سکون میں ہی ریاست کی ترقی ہے۔ جب ریاست ترقی کرے گی تو صرف ایک پٹھان کو فائدہ نہیں ہوگا، ایک پنجابی کو نہیں ہوگا، ایک پختون کو نہیں ہوگا، ایک بلوچ کو نہیں ہوگا، ایک کشمیری کو نہیں ہوگا، پوری ریاست میں موجود تمام قوموں کو، تمام نفوس کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ نوجوانوں کو ہم کہتے ہیں کہ ان نکات میں رہ کر کام کریں۔ اور آخری نکتہ بڑا اہم ہے، افہام اور تفہیم اور مذاکرات سے مسائل کا حل۔ ہمارے ملک میں یہ مسئلہ بھی بڑا پایا جا رہا ہے کہ اگر ریاست سے ان کو شکایت ہوتی ہے تو وہ تشدد کی پالیسی پہ آ جاتے ہیں، جلاؤ گھراؤ کی پالیسی پر آ جاتے ہیں۔ اور یہ پالیسی ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں احساس مرندی نوجوانوں میں پایا جا رہا ہے، نوجوانوں میں غم و غصہ بھی ہے،
کہ ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، مہنگائی ہے، بجلی کے بل کمر توڑ رہے ہیں، منی لانڈرنگ، سب ٹارگٹ کلنگ، ہر چیز ہے، لیکن اس کا حل تشدد اور ظلم نہیں ہے، افہام اور تفہیم کے ساتھ اور مذاکرات سے اس کا حل ہے۔ کیونکہ ریاست چلانے والے بھی ہمارے بھائی ہیں، اداروں میں کام کرنے والے بھی ہمارے بھائی ہیں، عدالتوں میں جو قاضی بیٹھا ہے وہ بھی ہمارے بھائیوں میں سے ہے، اور ہم جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ تو بھائیوں کو چاہیے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کا حل نکالیں اور ایسی قانون سازی کریں، کم از کم 1973 کا جو آئین ہے وہ پریکٹیکلی طور پر ملک میں لاگو کر دیا جائے تو پھر بھی پاکستان فلاحی ریاست بن سکتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 73 کا آئین بھی پریکٹیکلی طور پر پاکستان میں نافذ نہیں ہے۔